چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران واضح کیا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے حساس اور اہم نوعیت کا حامل ہے، جسے درست طریقے سے نہ سنبھالنے کی صورت میں دونوں ممالک کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ چینی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں دونوں بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے کا حریف بننے کے بجائے شراکت دار بننا چاہیے، کیونکہ عالمی امن اور معاشی ترقی ان کی مشترکہ تاریخی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا کی نظریں ان مذاکرات پر ہیں اور تمام عالمی بحرانوں کا واحد حل صرف سفارتکاری اور باہمی احترام میں پوشیدہ ہے۔ امریکہ نے کیوبا کو $100 ملین کی انسانی امداد کی پیشکش کی ہے، تاہم اس امداد کو کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کی جانب سے اہم اصلاحات سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ فنڈز براہ راست عوام تک پہنچائے جائیں گے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیوبا پر نئی پابندیوں اور تیل کی سپلائی بند کروانے کے بعد ملک اس وقت شدید توانائی اور معاشی بحران کی زد میں ہے۔ مارچ میں ہونے والے 2 ملکی بلیک آؤٹس اور خوراک کی قلت کے باعث اقوام متحدہ نے کیوبا میں انسانی بحران کا انتباہ جاری کر رکھا ہے، تاہم کیوبا کے ناقدین ان حالات کے ذمہ دار دہائیوں سے جاری امریکی تجارتی پابندیوں کو قرار دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کو ایک بڑا اعزاز قرار دیتے ہوئے ان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بیجنگ میں وفود کے سطح پر ہونے والے مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاک چین امریکہ تعلقات اب پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں اور ان کی باہمی دوستی نے ہمیشہ پیچیدہ مسائل کو فوری حل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس تاریخی سربراہی ملاقات کا بنیادی محور باہمی تجارت کا فروغ ہے، جس کے لیے وہ اپنے ساتھ امریکہ کے بہترین بزنس لیڈرز کا وفد بھی لائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان آنے والی کئی دہائیوں تک مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ خلیج میں جاری کشیدگی ختم کروانے اور ایران کو اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا خود چین کے مفاد میں ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے چینی بحری جہاز بھی پھنسے ہوئے ہیں اور اس کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر غیر قانونی ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کی سفارتی کوششوں کا حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی اہم کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جو آج سے 18 مئی تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لینا اور برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق کانفرنس کے دوران تیار کی جانے والی سفارشات پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان خطے میں فعال سفارتکاری اور برادر ممالک کے ساتھ مسلسل روابط کے ذریعے امن اور ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر اماراتی صدر انور قرقاش نے واضح کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کبھی بھی جنگ کی خواہش نہیں کی، بلکہ اسے روکنے کے لیے ہمیشہ مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے سیاسی حل اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خلیج میں عرب ممالک اور ایران کے تعلقات کو محض ذرائع یا تصادم کی بنیاد پر استوار نہیں کیا جا سکتا۔ انور قرقاش کے مطابق خطے میں پائیدار امن کے لیے بات چیت ہی واحد راستہ ہے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی بڑے بحران سے بچا جا سکے۔ فیصل آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کانٹریکٹرز اور سرکاری افسران کی ملی بھگت سے ہونے والی اربوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس پر محکمہ اینٹی کرپشن نے 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان نے ڈیجیٹل ریکارڈ میں رد و بدل اور فراڈ کے ذریعے قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ دستاویزات کے مطابق کاغذات میں 2317 کوڑے کنٹریکٹرز ظاہر کیے گئے، جبکہ موقع پر صرف 1717 موجود تھے۔ اس کے علاوہ گھوسٹ سینٹری ورکرز کی جعلی حاضریوں اور مہنگے ڈمپرز کی جگہ سستے لوڈر رکشوں کے استعمال سے بھاری ادائیگیاں وصول کی گئی۔ اینٹی کرپشن حکام نے ڈیجیٹل پورٹل میں ہیر پھیر کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔
اور پاک فوج نے فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں نے ضلع بارکھان کے علاقے نوشم میں ایک بڑے کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق شدید جھڑپ کے دوران پاک فوج نے ایک فیلڈ آفیسر سمیت 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ ترجمان مسلح افواج نے عزم ظاہر کیا ہے کہ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔